رمضان میں وقت ہوا ہے پیارا وظیفہ کا، اور آج 23 مارچ پاکستان ڈے ہم منا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت پیارے پیارے لوگ یہاں پر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی ٹرانسمیشن ہم نے بہت خوبصورتی سے سجانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اور اب ہمارے پاس موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ خیریت سے الحمدللہ۔ آج 23 مارچ ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری قوم کو یاد نہ ہو کہ 23 مارچ کہتے کس چیز کو ہے، آزادی نام کس چیز کا ہے، آزاد فضا میں چلنا، سندھ کو اپنا کہنا، پنجاب کو اپنا سمجھنا، KPK کو اپنی جان کہنا اور بلوچستان کو اپنی آن کہنا۔ ہم اپنے اس ملک کے کلچر کو کیوں نہیں بھولتے؟ چاہے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، 8-10 دن بعد واپس کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، اب لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کیوں؟ جو یہاں پیار ہے نا، یہ پیار کہیں نہیں ہے۔ یہاں مل کے جو ہم افطار کرتے ہیں نا، یہ دنیا میں نہیں ہے۔ جس طرح ہم سحری کرتے ہیں یہ نہیں ہے۔ جس طرح کھانا بناتے ہوئے ٹائم گزر گیا پتہ نہیں چلتا، جس طرح سحری بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے پتہ نہیں چلتا، جس طرح یہاں ماؤں کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ہے، جس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے تھکتا ہے، ایسا نہیں کہتا کہ نہیں تم اپنا کرو میں اپنا کر رہا ہوں۔ شادی ہو کر بھی، بچے ہو کر بھی والد اپنے پوتوں کی، اپنے بیٹی کی طرح سے خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جو اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، جس طرح سے دریا دیے، جس طرح سے پہاڑ دیے، گلیشیئرز دیے، جس طرح سے 4 موسم دیے، سردی، گرمی، خزاں، بہار، جس طرح ریگستان، سمندر، تو ہمارے ملک کو خداداد صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ گویا کہ ساری دنیا کے ہر ٹکڑے کے حسن کو لا کے پاکستان میں فٹ کر دیا۔ چاروں صوبوں میں جب ہم جاتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے جویریہ؟ ہم نے پاکستان صحیح طریقے سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر صرف ہم کشمیر دیکھ لیں، صرف گلگت ہی دیکھ لیں، ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں، ہم شہری لوگ ہیں۔ اچھا، شہری لوگوں میں اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا مزاج اور ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہم جہاں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں اور ہم محسوس کریں جس طرح سے اللہ نے ہمیں ملک دیا، جس طرح یہاں دریا بہتی ہے، جس طرح یہاں نہریں بہتی ہیں، جس طرح یہاں ٹھنڈے پانی کی، گرم پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، جس طرح یہاں کے پھل ہیں، جس طرح یہاں کے فروٹس ہیں، جس طرح یہاں کے پھول ہیں، اور جس طرح یہاں کے لوگ ہیں، ایسے لوگ دنیا میں وہ ہے نا کہ گئے شاخ واد فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایسے لوگ چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں ملتے۔ آپ بتائیں، جنید جمشید کو اس زمین نے جنا ہے، آپ امجد صابری شہید کو اس زمین نے جنا ہے، اور پھر ہمارے جوان جو آرمی کے ہیں، باپ شہید ہوتا ہے، بیٹا اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تیار ہوں، جہاں میرے والد کی پوسٹنگ تھی میری بھی وہاں کر دو۔ یہ کون سے جذبات ہیں؟ ماں یہاں بیٹے کا جنازہ دیکھتی ہے، وہاں اپنے شوہر کا جنازہ دیکھتی ہے۔ اس سبز پرچم کو سبز ہلالی اب تک کس نے رکھا ہے؟ کیا یہ تصور کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگ دریائے سدلج، دریائے چناب اور اس میں بہہ گئے، دریائے جہلم میں بہہ گئے اور قربانیاں دی کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کو پاک بھی کہا، استان بھی کہا۔ پاک لوگوں کی سرزمین پاکستان ہے، پاک لوگوں کی آماجگاہ پاکستان ہے، تحفظ کا یقین پاکستان ہے، پاک سرزمین پاکستان ہے، شاد باد پاکستان ہے، تو نشان پاکستان ہے۔ پاکستان کا قیامت رہے گا، میں اور آپ ہو نہ ہو اس دھرتی پہ۔ جویریہ، ہم ایک ماں کی کوکھ سے دوسری ماں کے کوکھ میں جا رہے ہیں۔ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے یہاں کا فقر ساری دنیا کی بادشاہت کا صحرا سر پہ صدا دیں، لیکن وہ لطف نہیں آتا جو یہاں کی مٹی کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ تو یہ سرزمین اقص ہے بے نظیر کی، یہ سرزمین اقص ہے شجاعت کی، یہ سرزمین اقص ہے دلیری کی، بہادری کی۔ سپورٹس پہ آئیں، واہ، شاہ سوار ہمارے موجود،
दिलेरी पे आए हमारे शाहसवार मौजूद, सखावत पे आए हमारे शाहसवार मौजूद, आप किरदार पे आए तो मुल्क को कैसे कैसे हीरे नहीं मिले, आप अपने आप ही को देख लें, कैसे कैसे हीरे इस मुल्क को ना मिले जिन्होंने मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया कि ये मुल्क है और इस मुल्क के साथ आज हमने अहद करनी है। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, आज इस 23 मार्च से हमने पूरी कौम को ये पैगाम देना है कि सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज और हम सब इसके जवान हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह कायम व दायम रखे और अल्लाह पाक इसको दुश्मनों की नज़रों से बचा के रखे और खुशहाली और तरक्की का गहवारा बनाए। आमीन सुम आमीन। अब हम आते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ और हमारे व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, पहला है कि जी वालिद साहब को दमा है और सांस लेने की बीमारी है। सांस लेने की बीमारी है, मेरा सॉरी सांस की बीमारी होगी, सॉरी सांस लेने में परेशानी होती होगी, क्योंकि सांस लेना तो ज़िंदगी की अलामत है, बीमारी कैसे। सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, हर मुमकिन कोशिश की, बहुत अद्वियात इस्तेमाल की, लेकिन ये बीमारी जा नहीं रही है। कोई वजीफ़ा बताएं। अरीब बट उकाड़ा। बट साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद साहब को शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला, मुस्तमिर्रा अता फरमाए। जिन्हें भी दमा हो या सांस लेने में दुश्वारी हो या सांस फूलता हो, अक्सर लोगों को होता है, वो फिर उसकी अद्वियात लेते हैं। तो एक कुरानी वजीफ़ा है, आप मामूल बना लेंगे चलते फिरते, और बिलखुसूस अपने खुराक पे पढ़ के आप जब वो वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये दमा, सांस लेने में, ऊपर चढ़ने में जो सांस फूल जाता है, ये बीमारी मुकम्मल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कुरान की 30वें पारे की एक सूरत है और उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाने के साथ कह रहे हैं कि वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। तो ये वजीफ़ा आपने करना है, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, रोज़ाना अदद कम अज़ कम आप 101 दफ़ा रखें और इसको जितना ज़्यादा करें, अपने खाने पीने पर दम भी करें और मरीज़ पर भी, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत जल्द अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा है जी, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल किए हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वजीफ़ा बताएं। कुर्रतुल-ऐन गुजरांवाला। जी, अगर किसी के चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, नासूर है या लाइनें हैं, लकीरें हैं और कहीं से सफ़ेद कहीं से थोड़ा सा डार्क है, अगर आपको अपने चेहरे और जिस्म से मुताल्लिक किसी भी किस्म की बीमारी है जो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुई, कुरानी एक वजीफ़ा है, सूरह बकरा आयत नंबर 71, मुसल्लमतुल ला शिय्यत फ़ीहा। आप किसी भी क्रीम जो आप यूज़ करते हैं, आप उस पर 41 दफ़ा दम करें और फिर आप अपने फेस पर लगाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके सख्तरीन से सख्त दाग जो किसी भी क्रीम से नहीं गए हैं, वो इस वजीफ़े की बरकत से ज़रिया होगा आपकी क्रीम, लेकिन इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके चेहरे के दाग को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक बहुत ही लंबा मैसेज आया हमारे पास। इसमें लिखा है कि मेरे शौहर जो कमाते हैं भाई आकर बटोर लेते हैं, अपनी मजबूरियां बताकर ले जाते हैं, सारा पैसा हर महीने 2 महीने में कोई बड़ा खर्चा बताकर रोते हैं और मेरे शौहर फ़ौरन जेब खाली करने में लग जाते हैं, अपनी औलाद का भी नहीं सोचते भाइयों के आगे। मेरे 3 बच्चे हैं, कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि अकल ठिकाने आए और भाइयों को पैसा देना बंद करें क्योंकि वो खुद कमाने के लायक हैं। देखें, जिस तरह सवाल है कि पैसे एक भाई कमाता है और फिर बड़े भाई आके उसको मुख्तलिफ़ बानों से लेके चले जाते हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह किसी को घर का बड़ा भी ना बनाए और छोटा भी ना बनाए। छोटा बनता है तो उसकी ये जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जो उससे ज़्यादा छोटा होता है तो गेट बंद कर दो, खोल दो, कौन आया कौन गया, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी ये है। लेकिन बड़े से मुराद
کہ سارا بوجھ اس کے سر پہ ہوتا ہے، لہٰذا میانہ وری اختیار کریں. میانہ روی، میانہ آپ نے روی، وری نہیں، روی. کیا چیز؟ میانہ روی. میانہ روی، میں نے وہی تو کہا ہے. آپ نے میانہ وری کہا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے پشتو ڈال دیے بیچ میں. میانہ وری. میانہ وری. ہاں، وری کس پشتو میں کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، وری تو مختلف اس کی لائنیں ہیں، جملے ہیں، اور ویسے وری آئی تھنک کوئی لفظ مجھے یاد نہیں کہ ہوگا. بس وری کا مطلب پریشانی، انگلش میں وری کو کہتے ہیں. نہیں، ویری وہ تو ویری ہے گا، وہ تو فگر پہ آئے گا. تو گزارش یہی ہے میانہ وری کے ساتھ. میانہ روی، سوری، میانہ وری، روی، میانہ روی. ہاں. تو یہ اب کچھ چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو درست کرتے 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 ہمارا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی اچھا، تو آپ کا مقصد یہ کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میانہ وری نہیں روی ہوتا تو میں آپ کا ٹائم کھینچ رہی ہوں. کیا ہو گیا ہے مولانا صاحب؟ خدا کے لیے سنی تو رہی ہوں جب سے آپ بیٹھے. میری بات سنیں. دیکھیں، اچھا کچھ لوگ وہ نا سیریس کانٹینٹ ہوتا ہے. اب ہم کچھ چیزیں ایسی مطلب جیسے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے تو جملوں میں تبادلہ ہو سکتا ہے. یہ اگر میں بھی صحیح بول لیتا تو تخاطب پر تو عبور ہے، لیکن کبھی کبھار اٹینشن لینا بھی ضروری ہے کہ میری بہن مجھے صحیح سن بھی رہی ہے کہ نہیں سن رہی. تو 2-3 دفعہ اپنے الفاظ کو آگے پیچھے اسی لیے کیا کہ یہ میری اصلاح کر سکتی ہے کہ نہیں. آپ نے اب وظیفہ بتا دیں. اب آپ کو وظیفہ بتاتا چلوں کہ جن کے ہاں بھی اس قسم کی پریشانی ہے، پہلی بات تو اللہ سے ڈریں اور اپنے درمیان صدق و امانت کے ساتھ انصاف کا خیال رکھیں. وظیفہ یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، آپ اس وظیفے کا معمول بنا لیں. الیس اللہ بکاف عبدا، انشاءاللہ العزیز یہ جو پریشانی آپ کے گھر میں ہے یہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی، نیکسٹ یہ ہے کہ ایک بچی ہے جو کہ بچپن میں گر گئی تھی، اب کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ گرنے کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے. حافظہ اس کا بحال ہو اور اچھا ہو جائے، جو اس کو چیزیں یاد رہ جائیں. اور میں نے سنا ہے کہ جو کووڈ جن لوگوں کو ہوا، بہت شدید کووڈ ہوا، ان کی بھی ذرا شارٹ میموری جو ہے نا تھوڑی کم ہو گئی ہے اور وہ کم ان کو یاد رہتی ہیں چیزیں. دیکھیں، اگر یاد رہنے کی اور یادداشت کی، حافظے کی کمی واقع ہو جاتی ہے نا، تو پہلی بات آپ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ العزیز یادداشت آپ کی مضبوط رہے گی، بہت اچھی خاصی رہے گی. اچھا، پہلی چیز تو یہ کریں کہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں. جو وضو میں رہے گا تو سب سے پہلا فائدہ جو اسے حاصل ہوگا، اس کا دماغ تیز ہوگا اور مضبوط ہوگا، اعصاب پر اسے قابو ہوگا. وظیفہ یہ ہے کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اس وظیفہ کا اہتمام کریں. اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو ان کے والدین ان پہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ حفظہ اچھا ہو جائے گا. اچھا، ایک صاحب ہیں جو کہ جاب کر رہے ہیں کسی ادارے میں اور کافی عرصہ ان کو ہو چکا ہے، لیکن ان کی ترقی نہیں ہوتی ہے. ترقی سے مطلب کہ ان کی پروموشن نہیں ہوتی، ان کے پیسے نہیں بڑھتے، وہ جہاں ہیں بس وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو وظیفہ چاہیے. اگر کوئی کسی بھی ادارے میں، اور بھی میں آپ کو واٹس ایپ کے نمبر پہ دیکھ کے بتاتی ہوں، وہ جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے اور وہ مختلف رکاوٹوں کا شکار ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، سکلز بھی پورے ہیں، مارکس بھی اس کے اچھے آ رہے ہیں، ہر طرح سے وہ کمپلیٹ ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رکاوٹ کبھی کبھار بنتے ہیں. تو آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اپنے ادارے میں اچھے طریقے سے پرموٹ ہوں گے، پرموشن صحیح طریقے سے آپ کی ہو جائے گی. آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، روزانہ 313 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ یہ کر لیں. آپ کو پہلے ہی مہینے میں انشاءاللہ اثرات مرتب ہونا اور دکھائی دینا شروع ہو جائے. اچھا جی، صاحبزادہ مصطفیٰ حسن کا کہنا یہ ہے کہ 4 سے 5 موبائل ان کے سنیچ ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں بچے. اب ایک آخری موبائل انہوں نے لیا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو سنیچنگ سے بچیں، خالی موبائل کے ہی نہیں، ویسے بھی جو سنیچنگ چل رہی ہے آج. دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں
مختلف قسم کے حوادثات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں جن میں سنیچنگ جو ہے وہ ایک عام بن چکا ہے مسئلہ. تو لہٰذا اس حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے جو حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں وہ نکل پڑے. تو رستے میں انہیں ایک اسی طرح رہزن، اس کو کہتے ہیں رہزن، وہ ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ آپ میری طرف اشارہ کر کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہ آپ کسٹوڈین ہیں ظاہر ہے جناب اسپیکر. آپ وہاں بھی کہہ سکتے تھے کیمرے پہ انگلی کر کے. اچھا تیری رہبری کا سوال ہے، پھر ادھر کر رہے ہیں. اچھا سنیں، اچھا دوسری چیز، تو آپ جب چل رہے ہیں اور راہزن آ جائیں لوٹنے کے لیے، تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جب سفر پہ تھے تو چور نے آ کے ان کو گھیرا. اچھا. اور ان سے کہا جو بھی ہے دے دو، تو انہوں نے سارا کچھ دے دیا. اب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مارنا بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں سنیچنگ کر بھی لیتے ہیں اور پھر مارتے بھی ہیں. انہوں نے ان کو مارنا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت مل جائے گی اگر آخری نماز ہے میری. کہا میں مار اس لیے رہا ہوں کہ آپ میری شکایت عمر سے کر دیں گے اور وہ پھر مجھے مار دیں گے، تو آپ کو مارنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا 2 رکعت، تو انہوں نے کہا نماز سے کیا ہوتا ہے، پڑھ لے، آپ بھی پڑھ لیں. تو وہ کھڑے ہو گئے. تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور انہوں نے 4 جملے کہے بس. جی. یا علیم، یا علیم، یا علی، یا علی، یا کریم، یا کریم، یا اللہ. یا اللہ. یہ 4 کلمات انہوں نے کہے. تو جب یہ 4 کلمات کہے اور 3 دفعہ دہرائے، کہا آسمان سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور سیدھا انہوں نے صدا لگائی کہ لا تقتل، مارو نہیں. کہ جیسے انہوں نے تلوار اوپر کی تو انہوں نے سیدھے اگلے وار پہ آ کے ان کا سر قلم کر دیا. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ اے ابو مالکہ، جس طرح آپ نے جن کلمات سے اللہ کو یاد کیا، جو بھی اللہ کو اس طرح یاد کرے گا ان کلمات کے ساتھ، اللہ اس کی اسی طرح مدد کرتا رہے گا. وہ کیسے بھی کرے وہ اس پہ قادر ہے. تو سنیچنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں. میں نے کوئی لمبا وظیفہ نہیں بتایا، اور اس کا جو ثبوت ہے، آپ ریفرنس، وہ حضرت ابو مالکہ ایک صحابی ہیں، ان کی ہی زندگی کا واقعہ ہے کہ یہ 4 کلمات انہوں نے ادا کیے جو اللہ کے نام ہیں، اور ان پر ایسی غیب سے مدد ہوئی. اور پھر مدد کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ جو اس طرح سے اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی ایسی مدد کرے گا. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ وظیفے کا اہتمام کر لیں اور گھر سے نکل جائیں، آیت الکرسی پڑھ کے، انشاءاللہ العزیز سنیچنگ کے واقعات سے آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، ایک خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ وہ ریالٹی میں جو چیز دیکھتی ہیں وہی ان کے خواب میں آتی ہے، اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے اگر میں نے نارمل لائف میں مکڑی دیکھی ہے، اب وہ میرے خواب میں مکڑی آتی ہے، تو اس کا کیا ہے خواب کا وہ سلسلہ؟ دیکھیں، کیا یہ ایک نارمل چیز ہے؟ دیکھیں، کچھ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے تخیلات ہوتے ہیں. اچھا، صحیح. وہ خواب نہیں ہوتے، وہ آپ کے تخیلات ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ پہ چلتے ہیں، اور پھر وہی آ کے عکس بند کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خواب ہے. نہیں، آپ کسی بھی چیز کا تصور کریں عموماً تو پھر خواب میں وہی چیز آتی ہے. تو اس کو آپ سیریس نہ لیں، اور اگر خواب ہے بھی صحیح تو آپ ایک وظیفہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ خواب آپ کے حق میں آئے گا، آپ کے خیر پہ اہتمام ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان الرجیم ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز خواب برا ہوگا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اچھا، میں ویسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مکڑی خواب میں دیکھیں تو کیا ہے اس کا کوئی سلسلہ؟ ویسے اگر آپ دیکھیں تو مکڑی کے مختلف قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. اب تاریخ میں جس طرح سے مکڑی کو اعزاز ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور
مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، تو وہاں سے مکڑی کو مارنے کا بھی حکم اب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک خیر کا کام ایسا کیا تھا۔ اور جس طرح سے یہ جو چھپکلی ہے اور اس قسم کے جانور ہیں ان کو جو مارنے کا حکم ہے، لیکن کچھ جانوروں کے بارے میں احتیاط کو کہا کہ یہ بے ضرر ہیں، انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو مکڑی جو ہے وہ ایک بے جان سی کمزور سی مخلوق کا نام ہے، لہٰذا اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں آپ کو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر عمل خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اگر سانپ بھی خواب میں آ جائے تو کچھ نہیں کر سکے گا، تو بہت ساری چیزیں زندگی کی عمل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، نوٹ خواب بندہ دیکھتا رہے۔ وہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں وہ اندیخنوں میں زان باچا کو سر میرا پور تکڑو ملنگ دے دنیا وما، یعنی ٹینشنوں سے میں نے اپنے آپ کو بادشاہ اپنے آپ کو بنا لیا جب میں خواب میں، لیکن جب میں اٹھا تو فقیر دنیا کا تھا میں۔ تو خواب میں تو بندہ اپنے آپ کو کیا کچھ نہیں دیکھتا، تو خواب ہی ہوتا ہے، اسی کوئی اتنی خاص حقیقت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک وظیفہ چھوٹا سا جلدی سے بتا دے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اپنے ملک سے محبت بڑھتی جائے، دلوں میں محبت اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہو جائے۔ دیکھیں، بہت خوبصورت وظیفہ ہے، آپ یقین کریں، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، اپنے لیے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن واحد وظیفہ جو اپنے ملک کے لیے کر دیا جائے جی اور ملک کے لیے ہو جائے تو ایک خوبصورت وظیفہ ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بہت لمبا بھی نہیں ہے، بہت شارٹ ہے، مختصر ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ آپ اس وظیفے کا اہتمام کر لیں، اپنے ملک کے لیے احسان و ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ قرآن کی والتین والزیتون کی تیسری آیت میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ آپ اپنے ملک کے لیے کر لیں، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ پہ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی کی کسی صوبے میں رہتے ہیں اور اسی کے کسی شہر میں رہتے ہیں۔ اس کی خیروں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا کہ یا اللہ ہم اور کچھ تو نہ کر سکے، اور دعاؤں میں بالخصوص جو چاروں سرحدوں پر موجود ہیں ان کے لیے آپ دعائیں بھی کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی قربانیوں کے لیے، اور اپنے بچوں کو وطن سے محبت سکھائیں، بچوں کو وطن سے محبت سکھائیں۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے مکہ کے لیے دعائیں کی، جب آپ مدینہ گئے تو پھر مدینہ کے لیے دعائیں کی، تو وہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی، عقیدت رکھنے کی، اس کے لیے جان دینے کی، اس کے جو باسی ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر وطن کی محبت کی بات ہو رہی ہے اور 23 مارچ کا دن ہے آج، تو کیوں نہ ایک ملی نغمہ سنا جائے آج احمد بھائی سے؟ احمد بھائی سے بھی سن لیں۔ آئیے احمد بھائی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاک